السلام علیکم۔ دعوت دین کی تاکید اور فضیلت۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور ان کو توڑ دینے والے کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے قرآن دازی کر کے ایک کشتی کے حصے آپس میں بانٹ لیے۔ ان میں سے بعض کو اوپر کا حصہ ملا اور دوسروں کو نیچے کا۔ جو لوگ کشتی کے نیچے کے حصے میں تھے انہیں جب پانی لینا ہوتا تو وہ اوپر والوں کے پاس سے گزرتے۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارے بار بار اوپر جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بس وہ کہنے لگے کہ اگر ہم اپنے حصے میں شگاف کر لیں اور شگاف کے ذریعے سے پانی لے لیا کریں اور بار بار اوپر جا کر اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں تو اچھا ہے۔ اب اگر اوپر والے انہیں ایسا کرنے سے نہ روکیں گے اور انہیں چھوڑ دیں گے کہ اپنا یہ خطرناک ارادہ پورا کر لیں تو شگاف کے ذریعے کشتی میں پانی بھر آئے گا اور اسے ڈبو دے گا اور پھر سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور انہیں شگاف کرنے سے روک دیں گے تو خود بھی بچ جائیں گے اور باقی سب بھی نجات پا جائیں گے۔ اس حدیث سے دعوت دین کی اہمیت اور ضرورت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ کفر شرک کو اپنانے والے در حقیقت اس کی بربادی کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ کشتی کے نیچے کے حصے میں رہنے والے پیندے میں سوراخ کر کے کشتی کو ڈبونے کا بندوبست کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ خدا ظالموں پر نازل کیے جانے والے عذاب کو عام کر کے ان ظلم سے نہ روکنے والوں کو بھی اس کی لپیٹ میں لے لیں سے ابو داؤد نے روایت فرمایا ہے۔ کلام پاک میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے سلسلے میں متعدد آیات نازل فرمائی ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں فرمایا گیا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اے نبی، تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا اقتدار والا نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو، ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کا رویہ اختیار کر لیں۔ کی شروع میں ارشاد ہوا ہے، الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو حق کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو۔ جھجک سے یہاں یہ مراد ہے کہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی اس کتاب کو بغیر کسی جھجک اور خوف کے لوگوں تک پہنچا دو اور اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ مخالفین اس کا کس طرح استقبال کریں گے۔ آیت نمبر 70 میں فرمایا گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشا بنا رکھا ہے، جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اور گرفتار بھی اس حال میں ہوا کہ اس کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ نحل آیت نمبر 125 میں حکم دیا گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ یہ احکام تھے جو دعوت دین کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ اب ایک نگاہ ان احکام پر بھی ڈال دی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی امت مسلمہ کو مخاطب کر کے دیے گئے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہئیں جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی